عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کے رہنے والی نعمت انہیں کے حصے میں آ گئی. قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال ما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال ما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں؟ عرض کیا، یصلون کما نصلی، یہ ہمارے ساتھ شریک نماز میں، یعنی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ویتصدقون ولا نتصدق، ویتصدقون مالدار ہونے کی جو یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، ولا نتصدق، اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے ہیں. ویعتقون ولا نعتق، اور یہ غلام آزاد کرتے ہیں، ولا نعتق، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا اعلمکم شیئا اولا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم اولا اعلمکم شیئا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ سکھلا دوں، تدرکون به من سبقکم، جو عمل کر کے تم اپنے پہلے سے پکڑ لو، اپنے سے پہلے والوں کو پکڑ لو. ولا تسبقون به من بعدکم، اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو. ولا يكون احد افضل منکم ولا يكون احد افضل منکم، اور کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو. الا من صنع مثل ما صنعتم الا من صنع مثل ما صنعتم، مگر وہ خود ان اعمال کو کرے جو تم کرو گے. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ضرور بتا دیجیے ایسا عمل. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة 33 مرة، ہر نماز کے بعد تسبحون 33 مرة، سبحان اللہ پڑھو 33 مرتبہ، وتكبرون 33 مرة، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. وتحمدون 33 مرة، اور الحمدللہ پڑھو 33 مرتبہ. تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان فقراء مہاجرین نے شروع کر دیا. اب جب انہوں نے شروع کر دیا، اس زمانے کے جو مالدار تھے صحابہ کرام، انہوں نے جب سن لیا انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اب فقراء مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله، ہمارے مالدار بھائی نے بھی سن لیا، بما فعلنا ففعلوا مثله، وہ بھی کرنے گے جو ہم کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ قائم مقام بنا رکھا ہے. سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی سے ہم مستری بھی اپنی شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ ہو جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کیا، ضرور ہوگا. ارشاد فرمایا، اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے. متفق علیہ.
وليس قول أبي صالح إلى آخره إلا عند مسلم. وفي رواية للبخاري تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10 بدل 33 كذا في المشكات. وعن أبي ذر بنحو هذا الحديث وفيه إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يكون له فيه أجر. الحديث أخرجه أحمد وفي الباب عن أبي الدرداء عند أحمد. مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے صحبت کرنے کے حرام کاری سے بچے ثواب اور اجر کا سبب ہے۔ اسی قصے کے ایک دوسری حدیث میں اس اشکال کے جواب میں ہے کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شہوت کا پورا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نقل کیا گیا ہے۔ بتاؤ اگر بچہ پیدا ہو جائے پھر وہ جوان ہونے لگے اور تم اس کی خوبیوں کی امید باندھنے لگو پھر وہ مر جائے، کیا تم ثواب کی امید رکھتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ بے شک امید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تم نے اس کو پیدا کیا، تم نے اس کو ہدایت کی تھی، تم نے اس کو روزی دی تھی، بلکہ اللہ ہی نے پیدا کیا، اسے نے ہدایت دی، وہی روزی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صحبت سے تم نطفے کو حلال جگہ رکھتے ہو پھر اللہ کے قبضے میں کہ چاہے اس کو زندہ کرے کہ اس سے اولاد پیدا کر دے یا مردہ کرے کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ اس حدیث کا مقتضیٰ یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب بچے کے پیدا ہونے کے سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔